نمرود دنیا کا واحد حکمران تھا، اس وقت دوسرا کوئی حکمران ہی نہیں تھا، اکیلے حکمران سے جا کر ٹکرائے، کوئی ساتھ فوج نہیں تھی، کوئی ساتھ ان کے طاقت بظاہر دنیا داری کی کوئی نہیں تھی، پر حضرت ابراہیم جا کے ٹکرائے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سند بیان کی، فرمایا افضل الجہاد کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، فرمایا سب سے افضل جہاد یہ ہے کہ تو ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے حق بات بیان کر دے، یہ سب سے بڑا جہاد ہے، یہ سب سے افضل الجہاد ہے کلمۃ الحق عند سلطان الجابر، سب سے بڑا جہاد۔ حضرت ابراہیم کھڑے ہو گئے، سپر پاور سے ٹکرائے۔ یہاں ہم لوگ حکمتوں کا شکار ہیں، دیکھیں گے، کریں گے، سوچیں گے، اور مولوی صاحب کو ویسے کہتے ہیں آپ پرہیز کریں سیاسی باتوں سے۔ بھئی اللہ کے ہر نبی نے جا کے وقت کے ظالم حکمران کو لتاڑا ہے، للکارا ہے، یہ تو مشن انبیاء ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو اس کو جا کے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو بہت بڑا ظالم ہے، اور قرآن مجید نے اس ساری بات کو بیان فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگا میں رب ہوں، تو آپ نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو پھر آپ حق بات بیان کریں گے تو اللہ مارے گا کہ بندہ مارے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ زندگی موت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت اللہ، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ انسان صحیح سمت کا تعین کرے اور صحیح چلے۔ حضرت علی شیر خدا سے کسی نے کہا تھا کہ آپ کے بڑی دشمنی ہے، کوئی محافظ رکھ لیں۔ آپ فرمانے لگے موت خود بہت بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے آتی ہی نہیں، بڑی محافظ ہے، وقت سے پہلے۔ علامہ نورانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کراچی جیسے شہر میں رہا کرتے تھے، جہاں گام گام پہ خطرہ تھا۔ لوگوں نے کہا حضرت اتنے بڑے لیڈر ہو، آپ کی جماعت کی 62 سیٹیں ہوئی قومی اسمبلی میں، ایک ایسا وقت بھی آیا تو کوئی ایک آدمی بندوق والا۔ آپ فرمانے لگے مجھے ضرورت ہی نہیں، اس لیے کہ جس خدا رسول کے لیے میں نکلا ہوں وہ خود ہی حفاظت کرنے والے ہیں، ضرورت نہیں ان چیزوں۔ تو بھائی حضرت ابراہیم ٹکرائے، اور آپ کا انداز کیا ہے؟ جا کے کہا کہ تو نہیں، خدا وہ ہے جو زندہ کرتا، اور اس نے ایک بیوقوفوں جیسی دلیل دی۔ ایک آدمی کو کل پھانسی دینی تھی تو اس کو بلایا، کہنے لگا تجھے کب پھانسی ہے؟ اس نے کہا کل۔ کہنے لگا جا تجھے آزاد کیا، زندگی دی، اس کو چھٹی دے دی۔ ایک عام آدمی بیچارہ بیٹھا تھا، اس کو پکڑ کے نا کہنے لگا اس کی گردن اڑا دو، کہنے لگا دیکھ لو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں، وہ جو کل مرنے والا تھا میں نے زندہ کر دیا ہے، اور جس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے مرنا ہے اسے پکڑ کے میں نے مار دیا ہے۔ یہ بیوقوفوں جیسی دلیل ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام چاہتے تو اسی وقت دلیل توڑ دیتے کہ تو کیا بیوقوفوں جیسی بات کر رہا ہے، اگر تو زندگی دیتا ہے تو مرے ہوئے میں جان ڈال کے دے جس کو تو نے مارا ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بیوقوف ہے، بیوقوفوں سے بحث نہیں ہوتی، دلیل بدل لی جاتی ہے، ان کی عقل کے مطابق بات کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم فرمانے لگے میرا رب وہ ہے جو سورج مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اگر رب ہے تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر۔ فبہت الذی کفر، کافر لاجواب ہو گیا، اس کے پاس اس چیز کا کوئی جواب نہیں تھا۔ علامہ اسماعیل حقی نے خوبصورت فقرہ لکھا ہے، خوبصورت، جان ڈال دی ایک جملہ کہہ کے۔ حضرت سیدنا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے چونکہ نمرود بیوقوفوں جیسی باتیں کر رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دیتا نا کہ میں سورج کو نکالتا ہوں مشرق سے، میں غروب کرتا ہوں معاذ اللہ مغرب میں، میں نکالتا ہوں، تو آپ اپنے رب سے کہیے کہ وہ مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرے۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں رب کریم کی آواز قدرت تھی، مالک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس، اگر وہ کہہ دیتا اور حضرت ابراہیم دعا کر دیتے تو رب کریم نے فرشتوں کو تیار بٹھایا ہوا تھا، فرمایا اگر یہ کہہ دے میرے خلیل سے کہ سورج مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کرنا ہے تو تیار رہنا، جس طرح خلیل کہیں گے ویسے ہی کر دیں گے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم ہمارا دوست جو ہوا، جیسے کہے گا ویسے کر دیں گے۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی باتوں کا جب جواب نہ دے سکا، دلیل نہیں بندہ دیتا، پھر لڑائی کرتا ہے، پھر جھوٹے موٹے اعتراض کرتا ہے۔ دلیل ختم ہوتی ہے تو لوگ ذاتیات میں اترتے ہیں، کہتے ہیں یہ کھانستا صحیح نہیں، دیکھتا صحیح نہیں، دلیل ختم، اب ذاتیات پہ اترے، کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے
کہ یہ فلانی جگہ گیا تھا تو وہاں جا کے اس نے اس طرح کیا. پھر لوگ ذاتیات پہ اترتے ہیں، جب دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دے پاتے پھر ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. حضرت ابراہیم کے دلائل کا جواب نمرود نہ دے سکا تو کہنے لگا کہ اس کو آگ میں ڈال دو. قوم گئی ہوئی تھی ساری، آپ نے بات سنی ہوئی ہے، میں نے صرف اشارہ دینا ہے. میلے پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سارے بت توڑ دیے، کلاڑا بڑے بت کی گردن پہ رکھا. واپس آئے کہنے لگے بت کس نے توڑے ہیں؟ تو فرمایا اس سے پوچھو جس کی گردن پہ کلاڑا ہے. کہنے لگے یہ تو بول ہی نہیں سکتا. تو فرمانے لگے بڑے بیوقوف ہو جو بولتا ہی نہیں، سنتا ہی نہیں، اپنا آپ نہیں بچا سکتا، اس کی پوجا کرتے ہو.